سب سے پہلے میں اپنی جانب سے ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے نئے قائد ایوان میر قدوس وزنجو صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ میں وہ کہتے ہیں فکر ہر کس بقدر ہمت اوست، 3 سالہ دور میں جو کچھ ڈیلیور ہوا ہے، صحیح ڈیلیور ہوا ہے وہ بھی کوalition کے کریڈٹ میں جائے گا، باپ پارٹی کی کریڈٹ میں جائے گا، غلط ہوا ہے وہ بھی جو ہے مطلب باپ پارٹی اور ان کی کوalition کے کریڈٹ میں جائے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہمارے دوست احباب کہہ رہے ہیں درست فرما رہے ہیں، لیکن بعض چیزیں جہاں پہ بھی میں نے کہا میں اگر کوalition کا میں پارٹنر تھا، کوalition میں موجود تھا، اس کا ایک حصہ تھا، تو کم از کم میں کہوں گا کہ میرے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہم نے کچھ ڈیلیور کیا ہے یہاں پہ، اس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے میں کہوں گا۔ اسد بلوچ صاحب یہاں پہ موجود ہیں، ان کے پاس جو پورٹ فولیو تھا، میں کہوں گا اس فورم پہ کہوں گا کہ ان کی طرف سے ٹھیک ٹھاک انہوں نے ڈیلیور کیا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آنے والے 1.5 سال میں بھی قائد ایوان اپنی ٹیم کے ساتھ، کوalition کے ساتھ جو یہاں پہ ڈیلیور کریں گے، صحیح کریں گے، وہ ہماری پارٹیوں کے، ہمارے مستقبل کے اس حوالے سے وہ کریڈٹ ہم لیں گے، اگر نہیں ہوا تو بھی اسی طرح ہوگا۔ سب سے زیادہ میں مختصراً یہ کہوں گا کہ میری شروع سے یہی خواہش رہی ہے، میں نے جام صاحب کے ساتھ بھی ہمیشہ سے ہر جگہ پہ میرا ایک جملہ تھا کہ کوalition کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کوalition کا مطلب ہے کہ آپ میوچول کوآرڈینیشن کر دیں، آپ صلاح و مشورہ کر دیں، آپ میوچول کنسلٹیشن کر دیں، آپ اس سے جو ہے ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں۔ جب آپ کے پاس میوچول انڈرسٹینڈنگ ہوگا تو ڈپارٹمنٹ اسی طرح چلے گا۔ سیکرٹری صاحب اور ان کے پورے ٹیم کا، منسٹر صاحب کے ساتھ اگر میوچول انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے وہ ڈیلیور نہیں ہو سکے گا، کاموں میں رکاوٹ پیدا ہوگا۔ کسی فیملی میں بھائیوں کے اندر جو ہے میوچول انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، پرابلم کریٹ ہوگا۔ کسی پارٹی میں کے اندر آپ دیکھ لیں، اس پارٹی کے اندر اگر میوچول انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے یا میوچول کنسلٹیشن نہیں ہے، آپ اس میں دیکھیں گے کہ وہ یقینی طور پر مسائل کا شکار ہوں گے۔ اب بھی میری درخواست یہی ہے کہ اگر ہم میوچول انڈرسٹینڈنگ سے، میوچول کنسلٹیشن سے، باہمی گفتگو سے، باہمی صلاح و مشورے سے ہم اس حکومت کو چلائیں گے، اور جو بھی کمیاں کمبوتیاں سابقہ رہی ہے ہم اس پہ جو ہے مطلب اس کو آگے لے کر جو ہے آگے جائیں گے، تو انشاءاللہ ہم کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو یہ یقینی طور پر بہت سارے اسکیمات اب بھی موجود ہیں۔ میری گزارش ہے کہ وہ اسکیمات بلوچستان عوامی پارٹی کی ہے، وہ پروجیکٹس بلوچستان عوامی پارٹی نے پیش کیا ہے، اسپورٹس کا پروجیکٹ ہے، میگا پروجیکٹ ہے، وہ انہوں نے پیش کیا۔ تو میری خواہش تو ہوگی کہ میں کم از کم وہ اسپورٹس کمپلیکسز جو ہمارے دور میں شروع ہوا تھا اس سے عوام مستفید ہو سکے، وہ جاری و ساری رہے۔ تو اس لیے میری بہت زیادہ جو ہے مطلب عاجزانہ گزارش یہ ہے، یہ بھی نہیں ہے، ہمارے اپوزیشن کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، میرا آج اس حوالے سے نہیں ہے کہ میں اس یہاں پہ کہتا ہوں، میں ان کے سامنے بھی بولا ہے، میں نے کیبنٹ میں بھی کہا ہے، اسد صاحب بھی گواہ ہے، ہم دونوں نے ہمیشہ سے ہمارا اسٹانس رہا ہے کہ بھئی وہ بھی ایم پی ہے، ہم بھی ایم پی ہیں، وہ بھی الیکٹ ہو کر آئے، ہم بھی الیکٹ ہو کر آئے، ان کے حلقے بھی ہے، ہمارے حلقے بھی ہے، ان کو جو ہے مطلب ہر صورت میں ان کی خواہشات، ان کی سوچ، ان کی سجیشن شامل ہونی چاہیے۔ تو اس لیے میں شکریہ عبدالخالق ہزارہ صاحب۔ ایک آخر میں کہوں گا، دکھی کے واقعے میں جو باچا خان چوک کے ساتھ ناروا سلوک ہوا ہے، آگ لگائی گئی تھی وہاں پہ، میں اس کی مذمت کرتا ہوں، کیونکہ اس کے لیے غیر جانبدارانہ تحقیقاتی کمیٹی بنائے جائیں، کیونکہ وہ شخص ایک جملے میں کہوں گا کہ عدم تشدد پر اور انسانی بیسس پہ کام کر رہا تھا، وہ عظیم شخص تھا، تو اس کے لیے غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ شکریہ عبدالخالق ہزارہ صاحب۔ نوابزادہ گورم بگٹی صاحب۔